تاریخ ابن کثیر اور تفسیر ابن کثیر اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر اور تفسیر عثمانی اور دیگر تفاسیر کو آپ اٹھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اس آیت کے تحت جب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا تھا میدان عطی میں، یعنی ان کی معیشت بالکل اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی، کھانا پینے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس تمام کا جو سزا ان کو ملی وہ صرف ایک اللہ کا حکم تھا جس کی انہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ تھی جہاد کا۔ جہاد کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تو انہوں نے بھی ڈرپوکی کا مظاہرہ کیا، بزدلی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو سزا ملی وہ معیشت کی تھی کہ ان کی معیشت بالکل ختم ہو گئی، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا، پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو یہی حشر آج کل پاکستان میں، بجلی کے بلوں کو دیکھیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، ہر بندر ہو رہا ہے، صرف وہ کیا ہے؟ نافرمانی۔ فلسطین کے اندر مسلمان مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ظلم کے تحت پس رہے ہیں، لیکن مسلمان کیا ہے بھائی؟ ہم جو ہے لبرل بن چکے ہیں، ہم نے جہاد کو ہم نے سمجھتے ہی نہیں ہے، اور جی معیشت سے مقابلہ کرنے، بھائی معیشت بھی تب آپ کی ٹھیک ہوگی جب آپ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ تم لوگوں نے تو، ہمارے پاس ایٹم بم تو ہے، ہر قسم کا ڈیجیٹل قسم کا ہمارے پاس اسلحہ ہے، لیکن ہم نے اس کا استعمال پتہ نہیں کب کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے بابری مسجد ہم سے چلی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے فلسطین میں بیت المقدس پر تقریباً کنٹرول ہو چکا ہے یہودیوں کا، وہاں پر مسلمانوں پر ہر دن فائرنگ ہوتی ہے، ہر دن ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ ہمارا یہ اسلحہ کب کام آئے گا۔ تو میرے بھائی، جب بھی کسی قوم نے اللہ کا ایک امر ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کو ترک کیا اور بزدلی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا۔ آج اگر ہماری ریاست اٹھتی ہے اور اپنے جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم بھائی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتی ہے، تو خدا کی قسم تمہاری یہ معیشت ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم اس سب سے بڑھ کر ہم اس غلامی سے نکلیں گے جس غلامی میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ والسلام۔